السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام سے جو مختلف احادیث وارد ہیں، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کل بنی آدم خطاء، کہ جتنے انسان ہیں، آدم کی جتنی اولاد ہے، سب سے غلطی ہونی ہے، سب سے اونچ نیچ ہونی ہے، یہ ایک یقینی بات ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور ان غلطی کرنے والوں میں وہ بہتر ہیں جو توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، احساس اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان سے غلطی ہوگی، غلطی سے کوئی بندہ پاک نہیں ہے۔ کوئی اپنے تعلق سے یہ تصور کرے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، یا کوئی دوسرے آدمی سے یہ توقع رکھے کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، جیسے شوہر یہ سوچے کہ بیوی سے کوئی غلطی نہ ہو، بیوی یہ سوچے کہ شوہر سے کوئی غلطی نہ ہو، والدین یہ سوچے کہ اولاد سے کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، اولاد یہ سوچے کہ والدین سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ تمام غلط فہمیاں ہیں، ہر ایک سے غلطی ہونی ہے، اونچ نیچ ہونی ہے، یہ بشری تقاضا ہے، انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اخطأ آدم فاخطأت ذریتہ ونسی آدم فنسی ذریتہ۔ آدم سے غلطی ہوئی، ان کی اولاد سے بھی غلطی ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ان کی اولاد سے بھی بھول ہوگی۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے، لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر۔ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے کبھی خیانت نہ کرتی زندگی بھر۔ تو یہ حدیث، اس قسم کی جتنی باتیں ہیں، وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ہم سے بھی غلطی ہوگی، ہم سے بھی اونچ نیچ ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کبھی بند نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لے، معائنہ ہو جائے اور اس کی جان نکلنے کے قریب آ جائے، غرغرے کا وقت ہو، بالکل موت کے فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہوں، تب جا کر کے توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں، تب جا کر کے توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ اپنے گھر سے نکلے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، تو کہنے لگے کہ دیکھو، جب اللہ کی نبی کی مجلسوں میں ہم ہوتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہی ہم اپنے گھروں میں جا کر کے اپنے گھر بار میں، بچوں میں، کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ ایمانی کیفیت نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی کی مجلسوں میں ہماری ہوا کرتی تھی۔ ابوبکر نے سوچا کہ میرا بھی یہی مسئلہ ہے، میری بھی یہی بات ہے۔ کہنے لگے ابوبکر بھی منافق ہو گئے، ابوبکر بھی منافق ہو گئے، دونوں اللہ کے نبی کے پاس چلے، نبی کریم علیہ السلام سے جا کر واقعہ ماجرا بیان کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا کہ دیکھو، اگر تم سے غلطی نہ ہو، اگر تم سے اونچ نیچ نہ ہو تو آسمان سے فرشتے اتریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے، لیکن ایمانی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، کبھی اونچے تو کبھی نیچے، کبھی ایسے تو کبھی ویسے۔ اونچ نیچ کا ہونا لازمی ہے، اونچ نیچ کا ہونا لازمی ہے۔
تو معزز حاضرین، غلطیوں سے پاک اپنے کو تصور نہ کرے اور کسی کو غلطیوں سے پاک ہونے کی توقع نہ کرے، ورنہ عام طور پر جن بنیادوں پر میاں بیوی میں اختلافات ہو جاتے ہیں، دوستوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں، وہ یہ ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس نے غلطی کیوں کی، اس نے یہ کام کیوں کیا، میری بیوی نے ایسے کیوں کہا، میرے بھائی نے ایسے کیوں کیا، میرے دوست نے ایسے کیوں کیا۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ ان تمام کو اپنے توقع میں رکھیں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ خیر کے راستے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کا راستہ تو کھلا رکھا ہے، دنیا میں تعلقات کو بہتر بنا کے رکھے گا۔ اب اس کے بجائے انسان غلطی کی توقع ہی نہ رکھے، غلطی پر ایسے معاملہ کرے جیسے بہت بڑی بات ہو گئی ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی پہنچے، کہنے لگے میں جل گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ میں نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، برا بلا کہنا، کیا کر دیا تم نے، کیسے کر دیا، اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنا احساس نہیں ہے، رمضان کا احترام نہیں ہے، یہ اسے کچھ نہیں کہا۔ یہ تمام باتیں اللہ کے نبی نے ان سے نہیں کہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کفارے سے متعلق بات کی۔ کہنے لگے کیا کوئی غلام ہے جو آزاد کر پاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، میں خود غریب آدمی ہوں۔ کہنے لگے کیا 60 دن کے مسلسل روزے رکھ پاؤ گے؟ کہنے لگے کہ نہیں، مہینے کے روزوں کا یہ حال ہے، 60 دن کہاں روزے رکھ پاؤں گا۔ کہنے لگے کھانا وانا ہے، 60 مسکینوں کو کھلا دو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں خود سب سے فقیر آدمی ہوں۔ کہاں بیٹھے رہو۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، اللہ کے نبی کے پاس مال آیا کرتا تھا، صدقات آیا کرتے تھے، زکوات آیا کرتے تھے، غنیمتیں آیا کرتی تھی۔ کچھ مال آیا جو 60 مسکینوں کے برابر تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جا کر کے اس کو 60 مسکینوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگے جاؤں میں بانٹوں تو کسے بانٹوں، مجھ سے فقیر کوئی آدمی نہیں ہے، مجھ سے فقیر کوئی آدمی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرا پڑے، کہنے لگے جاؤ جا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو، جا کر اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ معزز حاضرین، یہ تعامل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، لیکن انسان ان غلطیوں کو اتنا بڑا نہ کرے کہ انسان کو توبہ سے مایوسی ہو جائے۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، توبہ کے دروازوں کو بند نہیں دیکھیں گے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انکم تذنبون، تم سے غلطیاں ضرور ہوں گی، تم سے غلطیاں ضرور ہوں گی۔ اور کہنے لگے کہ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو نا، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں ختم کر دے گا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تم کو ختم کرے گا، ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی، گناہ ان سے ہوں گے لیکن وہ استغفار کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی۔ تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ احساس پیدا کرانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو غلطیاں ہوں گی ضرور، لیکن توبہ کا دروازہ نہ چھوڑو، استغفار کا دروازہ نہ چھوڑو، استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ہم کو گناہ کرنے چاہیے، اگر ہم گناہ نہ کریں گے تو اللہ ہم کو ہٹا کر کے ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی۔ اس میں گناہ پہ ابھارا نہیں جا رہا ہے، اس میں گناہ کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس میں توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ غلطیاں ہونی یقینی ہیں، گناہ ہونے یقینے ہیں، گناہ انسان سے ہوتے رہیں گے، لیکن کبھی وہ توبہ سے مایوس نہ ہو، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا احساس اپنے دل میں پیدا رکھے اور ہمیشہ اللہ سے استغفار و توبہ کرتا رہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام سے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی دن میں 70 مرتبہ، 100 مرتبہ، بلکہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں۔
اگلی پچھلی تمام غلطیاں معاف ہیں۔ تو معزز حاضرین، توبہ استغفار سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ سے مغفرتیں مانگتے رہیں۔ غلطیاں ہوں گی، غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں، غلطیوں کا احساس دلوں میں پیدا کرتے رہیں۔ اور یہ رمضان بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اپنی غلطیوں کی اصلاح کا، اپنی گناہوں سے توبہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ سے صبح و شام توبہ استغفار کرتے ہیں۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔